أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل خطبات میں قرآن کریم کے محاسن کا ذکر کر رہا ہوں، خوبیوں کا ذکر کر رہا ہوں. اس کے محاسن اور خوبیاں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کامل کتاب ہے. اس سلسلہ میں وضاحت کرتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا وید میں کوئی ایسی شرطی ہے جو ہدی للمتقین کا مقابلہ کرے؟ اگر زبانی اقرار کر کوئی چیز ہے، یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں، تو پھر ساری دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے اور بھکتی اور عبادت اور صدقہ اور خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے. پھر ویدوں نے آ کر دنیا کو کیا بخشا؟ تب ہندوؤں کو یہ جواب دے رہے تھے، یا تو یہ ثابت کرو کہ جو قومیں وید کو نہیں مانتی ان میں نیکیاں بالکل مفقود ہیں، اور یا کوئی اور امتیازی نشان بتاؤ. فرماتے ہیں قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بتبع روح تقاضا کرتی ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم کی اور فرمایا کہ یہ تم دعا کرو کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. یہ دعا بھی دی، اور ہدایت فرمانے کی جب دعا دی تو اس کا مطلب وعدہ بھی کیا کہ میں صراط مستقیم پہ چلاؤں گا. پھر فرمایا کہ وہ صراط مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے. اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں بشارت دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر ہدایت کی دعا سکھائی تو اس کے حصول کے لیے ایک لائحہ عمل بھی بتا دیا کہ اس پر عمل کرو، یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرنے سے تمہیں ہدایت ملے گی متقیوں کو. گویا روحیں دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے. ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا، مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا نے جو ابتدائی قرآن مجید میں متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے.
لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اسے اپنی ہدایت کے لیے دستور العمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور مراتب کو پا لیتا ہے جو ہدی للمتقین میں مقصود رکھے ہیں۔ قرآن شریف کی اس علت غائی کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے۔ پھر اس بات کو کھولتے ہوئے کہ قرآن کریم کی تعلیم ایک کامل تعلیم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ ضرورت بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے، اور انجام الیوم اکملت لکم میں فرما دیا۔ گویا یعنی زمانہ جو تھا اس وقت، حالات جو تھے دنیا کے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دلیل ہے، کیونکہ ضرورت تھی اس وقت۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس بعثت کا تعلیم کیسی ہوئی مکمل، وہ الیوم اکملت لکم نے فرما دیا۔ فرمایا کہ گویا یہ باب نبوت کی دوسری فصل ہے۔ اکمال سے یہی مطلب نہیں کہ صورتیں اتار دیں، بلکہ تکمیل نفس اور تطہیر قلب کی۔ قرآن کریم اتار دیا، تعلیم دے دی، کتاب اتار دی، یہی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ نفس کی حالت کو بھی مکمل کر دیا انسان کی۔ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو مکمل انسان بنا دیا، تطہیر قلب کی، ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ فرمایا کہ وحشیوں سے انسان، پھر اس کے بعد عقل مند اور با اخلاق انسان، اور پھر با خدا انسان بنا دیا، اور تطہیر نفس کی، اور تطہیر نفس، تکمیل اور تہذیب نفس کے مدارج طے کرا دیے۔ انسان کو تہذیب کے بھی اعلیٰ مدارج سکھا دیے، نفس کے پاک کرنے کے بھی اعلیٰ مدارج سکھا دیے، اور ان کی انتہا بھی کر دی۔ اور اسی طرح پر کتاب اللہ کو بھی پورا اور کامل کر دیا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو۔ میں نے اگنی ہوتری کو بارہا کہا، یہ ہندوؤں کی مذہبی تنظیم کے ایک بانی تھے، پہلے ایک فرقے میں تھے، پھر انہوں نے اپنا فرقہ شروع کیا یا تنظیم شروع کی۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کا کافی بحث چلتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بارہا کہا کہ کوئی ایسی سچائی بتاؤ جو قرآن شریف میں نہ ہو، مگر وہ نہ بتا سکا۔ ایسا ہی ایک زمانے میں مجھ پر گزرا ہے کہ میں نے بائبل کو سامنے رکھ کر دیکھا، جن باتوں پر عیسائی ناز کرتے ہیں وہ تمام سچائیاں مستقل طور پر اور نہایت ہی اکمل طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں۔ وہ قرآن شریف پر تدبر ہی نہیں کرتے، اور نہ ان کے دل میں کچھ عظمت ہے، ورنہ یہ تو ایسا فخر کا مقام ہے کہ اس کی نظیر دوسروں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا غرض الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، پاک کر دیا تمہیں، دوم کتاب مکمل کر چکا، مکمل شریعت تمہارے پہ اتار دی۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے، ایسی کامل اور پراثر آیت ہے کہ اس دن تو عید ہونی چاہیے تھی خوشی میں۔ یہودی نے یہ کہا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے، جمعہ والے دن یہ آیت اتری تو جمعہ عید ہی ہے، مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں۔ دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں، لیکن اس عید کی پرواہ نہیں کرتے، اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔
جمعے کی بھی اہمیت آپ واضح فرما رہے ہیں، کتنا ضروری ہے جمعہ پڑھنا۔ فرمایا کہ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے، یعنی جمعہ پہ بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے جمعہ پہ شامل ہونے کا، صرف سال کے بعد عید پڑھنا نہیں۔ فرمایا کہ اسی عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے، اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے، اور یہ عید اس زمانہ پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا، قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم حدیث پر قاضی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ظنی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم تو ایک یقینی تعلیم ہے، لیکن حدیث کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے، وہ تو بہت ساری روایتیں بعد میں اکٹھی ہوئیں۔ فرمایا کہ حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے، فیصلہ کرنا قرآن کا کام ہے۔ ہاں حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں اسے تشریح مل جاتی ہے آیت کی، اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑھے اور اس کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے مخالف پڑھے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن حدیث میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس سے بعض آیت کی وضاحت ہوتی ہے، اس لیے روایتیں ہیں بعض بزرگ صحابہ کی، اس لیے اس کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یہ خیال رکھو کہ حدیث قرآن کریم کے مخالف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا، لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوئیں، یا تو موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے بھی بعض احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی۔ پھر فصاحت قرآن کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف عبارت میں اس قدر فصاحت اور موزونیت اور لطافت اور نرمی اور آب و تاب رکھتا ہے کہ اگر کسی سرگرم نکتہ چین اور سخت مخالف اسلام کو کہ جو عربی کی املا انشاء میں کامل دستگاہ رکھتا ہو، حاکم با اختیار کی طرف سے یہ پرتحدید حکم سنایا جائے کہ اگر تم مثلاً 20 برس کے عرصے میں کہ گویا ایک عمر کی میعاد ہے، اس طور پر قرآن کریم کی نظیر پیش کر کے نہ دکھلاؤ کہ قرآن کے کسی مقام میں سے صرف 2-4 سطر کا کوئی مضمون لے کر اسی کے برابر یا اس سے بہتر کوئی نئی عبارت بنا لاؤ جس میں سب مضمون ماں اپنے تمام دقائق اور حقائق کے آ جائے، اور عبارت بھی ایسی بلیغ اور فصیح ہو جیسی قرآن کی، تو تم کو اس عجز کی وجہ سے سزائے موت دی جائے گی۔ تو پھر بھی وہ باوجود سخت عناد اور اندیشہ رسوائی اور خوف موت کے نظیر بنانے پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا، اگرچہ دنیا کے صدہ زبان دانوں اور انشاء پردازوں کو اپنے مددگار بنا لے۔ اب ایک طرف خوف بھی ہے، اس کو 20 سال کا عرصہ بھی نمایاں کے دے دیا جائے حاکم کی طرف سے کہ قرآن شریف جیسی کوئی نظیر بنا کے لاؤ، چند آیتیں بنا کے لے آؤ، سطریں بنا کے لے آؤ، لیکن وہ اس کے باوجود نہیں لا سکتا۔ یہ ہے کمال قرآن کریم کا اور اس کی فساد کا۔
آپ نے فرمایا یہ کوئی خیالی یا فرضی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے کہ قرآن شریف نازل ہوا ہے یہ چیلنج دنیا کے سامنے ہے، لے کے آؤ تم۔ آج بھی بعض اسلام مخالف اس کی نظیر لانے کی کوشش کرتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مثال پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، صرف دعوے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فصاحت بلاغت میں اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی اور ترتیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سی صورت لے لو، خواہ قل ہو اللہ احد ہی کیوں نہ ہو، جس قدر نرمی اور ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں، وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی فکرت اعجاز قرآن ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بعض نادان مقامات حریری یا سبع مولکہ، یہ کتابیں ہیں دو، ان کو بے نظیر و بے مثل کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ کتابیں ہیں، ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور اس طرح پر قرآن کریم کی بے مانندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور دوم یہ کہ مصنف حریری خود قرآن کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ علاوہ ازیں معترضین راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں۔ اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی رعایت کو زیر نظر رکھے، فصاحت اور بلاغت بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، صداقت اور حکمت بھی نہ چھوڑے۔ یہ معجزہ صرف قرآن شریف ہی کا ہے کہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، سچائی بھی ہے، حکمت کی باتیں بھی ہیں، جو آفتاب کی طرح روشن ہے اور ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری فنڈر نے حریری اور ابوالفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا۔ مدت کی بات ہے، ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اول تو ان مصنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ خود اپنی کم مائگی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کتابیں ہو کر چلتا ہے، صرف الفاظ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، قافیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے، اور کلام میں حکمت اور معارف کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اور قرآن شریف میں التزام ہے حق اور حکمت کا، سچائی بھی ہے، حکمت بھی ہے، صرف الفاظ کا جوڑنا نہیں ہے، اس میں خوبصورتی پیدا نہیں کی گئی۔ فرمایا کہ اصل میں اس بات کا نبھانا کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو، یہ بات تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ حق اور حکمت بھی ہو اور قافیہ بھی درست ہو، تب پتہ لگتا ہے تائید الہی ہے، ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ کے۔ پھر آپ ایک مجلس میں فرماتے ہیں اس بارے میں مزید کہ تفسیر اعجاز المسیح کے متعلق یہ ذکر تھا کہ مخالفین میں سے کسی کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تفسیر ذکر ہو رہا تھا، اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، ایک مجلس میں یہ ذکر ہو رہا تھا حضرت مسیح کی، آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کے ایک معجزہ ہونے کے متعلق دو مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے صرف صرف ہمت کر دیا، یعنی ان لوگوں کو توفیق نہ ہوئی
کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کر کے دکھلاتے، اور دوسرا مذہب جو کہ صحیح اور سچا اور پکا مذہب ہے اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ مخالف خود اس بات میں عاجز تھے کہ مقابلہ کر سکتے، اصل میں ان کے علم اور عقل چھینے گئے تھے۔ قرآن شریف کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معاملے سے خوب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں، کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں لکھے گئے ہیں، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس کا نشان کا مقابلہ کرتا۔ بس اس کو آپ کی کتب کو ہمیں پڑھنا چاہیے اس نظریے سے بھی، قرآن شریف کی سمجھ آئے۔ پھر ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن کا ہے، اور اس کی بلاغت اور فصاحت کا ہے۔ اس کے مقابلہ کوئی انسان کر نہیں سکتا، اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں کا ہے۔ اس زمانے کا کوئی شعبدہ بازی میں استاد ہرگز ایسا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فصاحت و بلاغت بھی ہے اور غیب کی خبریں پیش گوئیاں بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی جادوگر تو نہیں دکھا سکتا، شعبدہ باز تو نہیں دکھا سکتا، ایسی باتیں نہ دعویٰ کر سکتا فرمایا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک تمیز صاف عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو حیلہ حجت بازی کرنا رہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کر دکھائے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر قرآن کریم کی فصاحت کے بارے میں آپ نے فرمایا، لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے، اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک عرب نے لکھا ہے کہ سافرتو الی روم وانا علی جبل معلوم، میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ اب یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پروئے گئے ہیں اور اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا، اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کے قافیہ بندی اور فصاحت و بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔ پھر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور یہ پیش گوئیاں قرآن شریف ہی کی پیش گوئیاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کے اتباع قرآن شریف ہی کی تعلیم کے ثمرات ہیں، اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس کا پیرو اور متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ پیش گوئیاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بڑا ہوا ہے۔ آپ کے اپنے معجزات جو ہیں وہ بھی قرآن شریف کی وجہ سے ہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک اور پہلو فصاحت بلاغت ایسی اعلیٰ درجے کی بلاغت ایسی اعلیٰ درجے کی اور مسلم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے فاتو بصورت من مثلہ کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لا سکے۔ دعویٰ قرآن شریف کا ہے کہ صورت لے کے آؤ جیسی۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے تھے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے، وہ بھی اس کے مقابلہ میں عاجز ہو گئے۔ اور پھر قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تتبع کیا جائے اور معنی ان کی پیروی کرو، یعنی ان کو فالو کرو، اور معنی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے
اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یتلو صحفاً مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی ان پر ایسے صحائف پڑھتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء والے جانتے ہیں کہ انشاء پردادی میں پاکیزہ تعلیم اور اخلاق فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے، اور پھر ایسی مؤثر اور جاذب تعلیم جو صفات رذیلہ کو دور کر کے بھی دکھاوے اور اس کی جگہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ سارے عیبوں اور برائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر کس قدر آپ کے فیوزات اور برکات میں قوت تھی کہ 23 برس کے اندر کل ملک کی کایا پلٹ دی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔ فرمایا کہ ایک چھوٹی صورت بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرما دیا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن توحید کا پورا مضمون بیان کر دیا اس میں، اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو دیکھو، کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی صورت جس کی 7 آیتیں ہیں، لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فہرست ہے، اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی صفات، دعا کی ضرورت، اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع، مفید اور سود مند دعاؤں کا طریق، نقصان رساں راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھائی ہے۔ وہاں دنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد بھی اس میں موجود ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں چھوٹی صورت میں ساری باتیں آ گئیں۔ اکثر کتابوں اور اہل مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں اور دوسری تعلیموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہل مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بری بات سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کے بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے، وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی ایسی ہے جسے آج کے نام نہاد پڑھے لکھے بھی رد نہیں کر سکتے۔ بہت سے موقع پر میں نے دیکھا ہے جب غیروں کے سامنے قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق کسی مسئلہ کا حل رکھا جائے تو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک آسان فہم کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، بہانہ بنا دیا بڑا مشکل ہے جی قرآن شریف کو سمجھنا، اس پہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے توجہ کی ضرورت نہیں زیادہ، بس پڑھ لیا کافی ہے۔ فرمایا کہ قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو بے مثل اور بے مانند ہے، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں تک اعتقادی مسائل کا تعلق ہے بڑے کھل کے بتایا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ایسا بلیغ اور فصیح ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا، تو پھر اب کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ وہ ان پڑھ لوگ جو تھے، گاؤں میں رہنے والے تھے، بالکل جاہل تھے، بلکہ انسانوں سے بھی نیچے گرے ہوئے تھے جن کو باخدا انسان بنایا، ان کو اگر سمجھ آ گئی تو اب کیوں نہیں تم لوگوں کو سمجھ آ سکتی جو اکثریت جن میں کچھ نہ کچھ پڑھے لکھوں کی ہے۔ فرمایا کہ سیدھی اور سچی اور سادہ فہم منطق وہ ہے جو قرآن شریف میں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، ایک سیدھی راہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دی ہے۔ چاہیے کہ آدمی قرآن شریف کو غور سے پڑھے، اس کے امر اور نہی کو جدا جدا دیکھ رکھے،
جو باتیں کہنے والی کا عمل کرنے والی ہیں ان کو دیکھے، جن سے منع کیا گیا ان کو دیکھے، علیحدہ رکھو ان کو، ان پر عمل کرو، ان پر عمل کرے، اور اسی سے وہ اپنے خدا کو خوش کر لے گا۔ بڑا سادہ طریقہ ہے۔ جو احکامات ہیں کرنے کے، جو ظاہری احکام تمہیں نظر آ رہے ہیں ان پر عمل کرو، جن سے روکا گیا ان سے رک جاؤ، اسی سے خدا خوش ہو جائے گا۔ باقی منطقیوں اور صوفیوں نے جو اصطلاحیں بنائی ہیں وہ اکثر لوگوں کے واسطے ٹھوکر کا موجب ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں۔ منطقیوں اور صوفیوں کے پیچھے نہ چلو، انہوں نے تو ایسی ایسی اصطلاحیں بنا دی ہیں، ایسی ایسی مشکل بات رنگ میں قرآن شریف کو پیش کیا ہے کہ اسے ٹھوکر ہی لگتی ہے اور کچھ نہیں سمجھ آتی۔ بس اگر دنیا میں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے تو منطقیوں اور صوفیوں کی وجہ سے یا نام نہاد علماء کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ نے جس پر ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس نے کسی نیک نیتی سے لکھا ہوگا، گو اس کا قول صحیح نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کامل نہ تھے، کیونکہ ان کا پورے طور پر نزول نہ تھا، صرف صعود تھا، اوپر جانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان پر کوئی الہامات اس طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ دعائیں قبول ہو جاتی تھیں ان کی۔ اسی وجہ سے ان سے بہت سی کرامتیں صادر ہوئیں۔ اگر نزول پورا ہوتا تو کوئی کرامت صادر نہ ہوتی، یہ کہنے والے نے کہا۔ فرمایا کہ اس قول میں جس قدر تخالف قرآنی ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ ایسا قول ہے کہ قرآن اور حدیث سے سراسر مخالف ہے۔ در حقیقت شیخ عبد القادر جیلانی خدا تعالیٰ کے کامل بندوں میں سے تھے۔ اگر ان پر معجزات کے متعلق اعتراض کیا جاوے تو پھر یہ اعتراض تمام انبیاء پر وارد ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں بعض لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے مبالغے سے بھی کام لیا کرامتوں کے بارے میں اور اس پر حاشیہ رائی کر دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں غلط ہیں۔ ہاں معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزات جو قانون قدرت اور شریعت کے تحت ممکن ہیں وہ ہوتے ہیں، انبیاء بھی سے بھی ہوتے ہیں، وہی ان سے بھی ہوئے۔ فرمایا کہ ان صوفیوں کی غلط اصطلاحوں کی پیروی کا نتیجہ ہے جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ جو یہ یا تو ایک فریق ہے بالکل مانتا ہی نہیں، یا دوسرا جو مانتا ہے وہ اتنا زیادہ مبالغے سے کام لیتا ہے کہ اس نے حد ہی کر دی ہے۔ تو جو نہ ماننے والے ہیں وہ صوفیوں کی وجہ سے ہے، اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی غلط قسم کے لوگوں کی تشریحات کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اس بات پر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس کو پرکھو قانون شریعت اور قانون قدرت کے تحت اور انبیاء کے معجزات کے تحت۔ انبیاء سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ قرآن کریم حقیقی خدا کو پیش کرتا ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن شریف نے ایسا خدا پیش نہیں کیا جو ایسا ناقص صفات والا ہو کہ نہ وہ روحوں کا مالک ہے، نہ ذرات کا مالک ہے، نہ ان کو نجات دے سکتا ہے، نہ کسی کی توبہ قبول کر سکتا ہے، بلکہ ہم قرآن شریف کی روح سے اس خدا کے بندے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم دین ہے۔ مومنوں کے واسطے شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہم کو ایسی کتاب عطا کی جو اس کی صحیح صفات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی علم و معرفت اور قرآن کریم کی خصوصیات اور مقام و مرتبہ کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہی بیان ہوں گی۔ اس وقت یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اور قرآن شریف کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں نے بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش کے شہید کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد میں نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، اس لیے اب میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے گزشتہ دنوں گزشتہ جمعے کو جلسہ ہو رہا تھا، اور جلسے کے دوران بلوائیوں نے اور دہشت گردوں نے حملہ کیا
پولیس نے پھر یہ اور انتظامیہ نے یہی تسلی دلائی تھی کہ وہ کنٹرول کر لیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تم جلسہ کرو۔ جلسہ جاری رہا، لیکن جب لوگ آ گئے تو پولیس وہاں تماشائی بنی کھڑی رہی، یہاں تک کہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد پھر اوپر سے جب ان کو حکم ملا تب انہوں نے ایکشن لیا، لیکن اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا تھا۔ بہرحال اس فساد میں ہمارے ایک بھائی بچہ زاہد حسن صاحب بھی شہید ہوئے، جو ابو بکر صدیق صاحب بنگلہ دیش کے بیٹے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیشنل امیر عبدالاول صاحب لکھتے ہیں کہ زاہد حسن صاحب 3 مارچ کو جو احمد نگر پنجو گڑھ ضلع میں منعقد ہونے والے جلسہ کے موقع پر گیٹ اور احاطے کا پہرا دیتے وقت مخالفین کے حملوں کے نتیجے میں 25 سال کی عمر میں شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے 2019 میں بیعت کی تھی، 3 ماہ بعد ہی وصیت کی درخواست جمع کروا دی تھی۔ ان کا خاندان اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد شہید مرحوم نے اپنے والدین کو تبلیغ کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 2020 میں ان کے والدین نے بھی بیعت کرنے کی سعادت پائی۔ بیعت کے بعد شہید مرحوم باقاعدہ مجھے خط بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کے بیعت کے احمدی ہونے کا واقعہ جو ہے یوں ہے کہ ان کے ایک کلاس فیلو تھے محمد رفعت حسین، جو ہے بوگرا شہر میں 15 یونیورسٹی آف سائنس میں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بی ایس سی کر رہے تھے، اور احمدی دوست نے بچے نے ان کو تبلیغ کی، اور 2 سال کی تبلیغ کے بعد جب ان پر احمدیت کی سچائی عیاں ہوئی، انہوں نے بیعت کر لی۔ لکھتے ہیں اول صاحب کے جلسہ سالانہ کے آغاز سے جلسہ گاہ کی چاروں اطراف سے ملا لوگ اپنے ٹولوں کے ساتھ جلسہ گاہ کی دیوار اور مغربی حصے میں واقع گیٹ پر حملہ کرنے لگے۔ پتھراؤ کے علاوہ دیسی اسلحے سے یہ لوگ حملہ کر رہے تھے، کہاڑوں سے، سریے وغیرہ سے، اور جہاں بھی موقع ملا وہ آگ لگاتے رہے۔ خدام بڑی دلیری سے اپنی ڈیوٹیاں بجا لاتے رہے۔ عمومی طور پر تو باہر جانے کا نہیں تھا، سوائے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کو، سب لوگ خدام اندر ہی تھے، اندر سے حفاظت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جلسہ شروع ہونے کے 1.25 گھنٹے کے بعد جب حملہ آور لوگ دیوار کا ایک حصہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خدام کو ہر قیمت پر دیوار اور جلسہ گاہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کہا گیا۔ اس وقت گیٹ نمبر 1 پر متعین زاہد حسن شہید اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیٹ سے نکل کر جلسہ گاہ کی دیوار پر حملہ کرنے والوں کو ہٹانے کے لیے نہایت سرعت اور بہادری سے جا پہنچے۔ اسی اثناء میں ایک موقع ایسا آیا کہ مقابلہ کرتے کرتے یہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے، سو موقع پا کر اس اکیلے کو حملہ آوروں نے جا لیا، اس کے سر کے پیچھے کلہاڑی یا کوئی اور تیز اسلحہ سے حملہ کر دیا اور موصوف کو گھسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر لے گئے۔ ان کے چہرے اور جسم کے دیگر حصوں پر نہایت بے دردی اور صفاقی سے وار کرتے ہوئے درندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ شہید مرحوم زاہد حسن کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ اسے شناخت کرنے میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ یہ ہے ان مسلمانوں کا حال۔ اللہ اور رسول کے نام پر ظلم و بربریت کی انتہا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کو بھی مسئلہ کرنے سے منع فرمایا، جنگوں میں بھی کافروں سے، لیکن یہ لوگ اللہ اور رسول کا نام لینے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ان کو پکڑے اور کہ ان کی خاک اڑائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈیوٹی آئیڈینٹی کارڈ بھی قاتلوں نے الگ کر دیا، اتار دیا ان کے سینے سے، لیکن کیونکہ خدام کی ڈیوٹی کے کپڑوں میں ملبوس تھے اس لیے کچھ نہ کچھ پہچان ہو گئی۔ پھر اور بہرحال جب ان کی لاش حاصل کر لی گئی
نماز تہجد کے بعد اور فجر کے بعد پھر موصوف کا جنازہ ادا کیا گیا۔ جلسے پہ شامل ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے آئے ہوئے احمدی اس میں شامل ہوئے۔ نماز جنازہ کے وقت سب حاضرین پر ایسی حالت طاری ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں، بڑی رقت طاری تھی وہاں، سب کے سب خدا کے حضور بلبلا رہے تھے۔ قانونی مجبوری کے تحت اس کے بعد لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور بعد دوپہر قافلے کے ساتھ شہید مرحوم کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں کے لیے بذریعہ ایمبولنس روانہ کر دیا گیا، جہاں رات 10 بجے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید مرحوم کے قریب ترین دوست عزیزم رفعت حسن صاحب کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ان سے بڑی دوستی ہوئی۔ موصوف فطری طور پر بہت شریف النفس تھے، لیکن عبادات میں دلچسپی بہت کم تھی، لیکن قبولیت احمدیت کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی اور نماز با جماعت کے عادی ہو گئے۔ موصوف انتہائی عاجز، نرم خو اور منکسر مزاج نوجوان تھے۔ 5 سال کے عرصے میں کہتے ہیں میں نے انہیں کبھی کسی سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا۔ موصوف کی سعادت کا پتہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ بیعت کرنے کے چند ماہ بعد ہی موصوف نے وصیت کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ عزیزم زاہد حسن شہید خدام الاحمدیہ کے فعال رکن تھے۔ بوقت شہادت موصوف ڈھاکہ اور بڑی سال کے علاقائی معتمد خدام الاحمدیہ کے طور پر خدمت بجا لا رہے تھے۔ نیز ڈھاکے کے موتی جھیل حلقہ کے زعیم بھی تھے۔ اسی مجلس کے قائد اور محترم مقامی جناب ظہور الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ موصوف مجلسی کاموں میں نہایت باقاعدہ اور اپنے سینئر کے بہت مطیع تھے۔ مفوضہ ڈیوٹی اور خدمت پوری طرح بشاشت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ سال یا سوا سال قبل کہتے ہیں کہ موصوف نے بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ایک کمپنی میں سروس کا آغاز کیا اور سروس کے سلسلے میں اگر کبھی ڈھاکے سے دور دراز کسی جگہ جانا ہوتا تو حسب موقع قریب ترین مجالس کا دورہ بھی کرتے۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹ میں ذاتی پروفائل کے طور پر آئے تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ مربی شریف احمد صاحب کہتے ہیں میں اس وقت باڑیا جماعت میں متعین تھا جبکہ شہید موصوف نے اپنے دوست رفعت حسین صاحب کے ساتھ مرحوم موصوف اپنے دوست رفعت حسین صاحب کے ساتھ بطور زیر تبلیغ دوست تشریف لائے۔ موصوف نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مزید وقت لے لیں، اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ موصوف نے کہا کہ اگرچہ میں اس جماعت کی سچائی کا قائل ہو چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کے کہنے پر بعد میں آ کر بیعت کروں گا۔ چنانچہ اگلی دفعہ یا اس کے بعد کی دفعہ موصوف نے بیعت کر لی تھی۔ بیعت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں مربی صاحب کہ موصوف نے احمدیت کو اور نظام خلافت کو سمجھنے کے لیے پوری کوشش شروع کر دی، بڑی گہرائی سے علم حاصل کیا۔ مجھے بھی خط لکھتے رہتے تھے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ آخری خط جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی انہوں نے جلسے پہ جاتے ہوئے لکھا کہ ہم ٹرین پر جلسے پہ جا رہے ہیں اور دشمن کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں، بعض جگہ انہوں نے آگیں بھی لگائی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جلسہ کریں گے اور اپنا اظہار ایمان کا کیا۔ پھر یہ بھی اظہار کیا کہ میرے رشتہ دار اور گاؤں والے سب احمدی ہو جائیں اور سارا گاؤں احمدی ہو جائے۔ یہ ان کا آخری خط جو انہوں نے لکھا۔ یہ خادم بیان کرتے ہیں کہ شہید اتنے عاجز کارکن تھے کہ جب بھی انہیں کسی نے کوئی کام دیا انہوں نے نہ نہیں کیا۔ کبھی کہتے میں ان سے مذاق میں کہتا تھا کہ زاہد بھائی اگر ہم اتنا کام کرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بھی ہمیشہ ہنس دیا کرتے تھے۔ شہید موسی بھی تھے۔ کہتے ہیں میں ان سے جاننا چاہا کہ آپ کی اتنی جلدی وصیت کرنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی سچے تھے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ مسیح موعود نے وصیت کرنے کا ارشاد فرمایا، اس لیے میں نے وصیت کر لی ہے۔ میں ان کی بات سن کر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر اتنا گہرا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ شہید مرحوم سے ان کے قبول احمدیت کی ایک بنیادی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آج تک امام مہدی یا مسیح اور نبی کا دعویٰ کرنے والا نہ تو کوئی شخص کامیاب ہوا
اور نہ ہی کوئی جماعت، صرف حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہی ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام سچے نہ ہوتے تو آپ کا حال بھی جھوٹے مدعیوں جیسا ہوتا۔ شہید کے والدین زندہ ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا۔ شہید مرحوم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ 2 بہنیں ہیں ان کی، دونوں شادی شدہ ہیں لیکن غیر احمدی ہیں، زیر تبلیغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر عطا کرے، حوصلہ عطا فرمائے۔ اکلوتا بیٹا، جیسا کہ میں نے کہا اکلوتا بیٹا تھا، بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ شہید کے بھی درجات بلند فرمائے۔ بہرحال یہ شہید تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے خاص سلوک فرماتا رہے اور ان ظالموں کی پکڑ کے بھی جلد سامان فرمائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ وہ جماعت کے افراد کو اس طرح آزما کر اور سختیاں وارد کر کے ان کے حوصلے پست کر دیں گے، مگر یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہاں سے بھی بعض خط مجھے آئے ہیں، بعض نوجوانوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر مزید چاہتوں کی ضرورت ہے تو یہ دعا کریں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ بس ایسے لوگوں کا یہ کمینہ دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور ہم پر رحم اور فضل فرمائے۔ آج کل دعاؤں پر بہت زیادہ زور دیں۔ دوسرا جو جنازہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کمال بداح صاحب الجزائر کا ہے، جو 2 فروری کو ان کی وفات ہوئی تھی 57 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر جماعت عبدالحلیم صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم ایک سچے مومن اور مخلص احمدی تھے۔ انہوں نے اپنا گھر جماعت کے اجلاسات اور نمازوں اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا۔ تمام احمدی ان کی قوت ایمانی، مہمان نوازی اور فراخ دلی کی گواہی دیتے ہیں۔ مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بچے یادگار چھوڑے ہیں، جن میں 2 بیٹے غیر احمدی ہیں اور 1 بیٹی احمدی ہے۔ ان کی اہلیہ مکرمہ کریمہ صاحبہ صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق پا چکے ہیں۔ حسان زمولی صاحب کہتے ہیں الجزائر سے کہ کمال بداح صاحب بہت مخلص اور بڑی خدمت کرنے والے احمدی تھے۔ ہمسایوں کی طرف سے مختلف مشکلات کے باوجود آخری دم تک اپنا گھر نماز کے لیے کھلا رکھا۔ نماز جمعہ کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بسا اوقات خود ہی پکاتے تھے۔ خدمت خلق کے مختلف کاموں اور خون کے عطیات دینے کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ مرحوم کے گھر پر مختلف اجلاسات بھی ہوتے اور نماز عید بھی۔ حکومت کے پاس جانے والے جماعتی وفود میں بھی مرحوم شامل تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم جماعت کی تاریخ لکھ رہے ہیں، کیونکہ جو سختیاں آج کل ہو رہی ہیں جماعت پر الجزائر میں اس کی وجہ سے، اور اب مرحوم خود بھی اس تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے ان سے۔ اگلا جنازہ ہے ڈاکٹر شمیم ملک صاحبہ کا ذکر ہے، جو اہلیہ مکرم مقصود احمد ملک صاحب شہید لاہور، جو 2010 میں دارالذکر میں شہید ہوئے تھے، ان کی اہلیہ ہیں۔ شہادت کے بعد، اپنے خاوند کی شہادت کے بعد کچھ عرصے بعد یہ کینیڈا چلی گئی تھیں اور وہاں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مرحومہ نے PhD تک تعلیم حاصل کی، کالج میں پڑھاتی تھیں، پروفیسر ہوئیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے عہدے تک ترقی پائی، لیکن اس کے ساتھ گھر، کام اور بچوں کی ذمہ داریاں ساروں کو بڑے آسان طریقے سے نبھایا۔ بغیر تفریق ہر طبقے کے لوگوں کی فراخ دلی سے مہمان نوازی کرتیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی ایک صاحب الرائے خاتون تھیں۔ غیر از جماعت احباب اور غیر احمدی رشتہ داروں کو ہمیشہ دعوت الیلہ کرتیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب زیر مطالعہ رکھتی تھیں۔ زندگی میں ہی پنجاب یونیورسٹی میں ان پر ایک تھیسس بھی لکھا گیا، بعد میں لکھا جاتے ہیں تھیسس، لیکن ان کی زندگی میں لکھا گیا۔ تعلیم کا ان کو بہت شوق تھا، بہت سے لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا، صوم و صلوات اور تلاوت قرآن کریم کی پابند تھیں، تہجد ادائیگی کی باقاعدہ ادا کرنے والی تھیں۔
التزام شاعر اسلام کی پابندی کرنے والی باپردہ خاتون تھیں، مخلص تھیں، باوفا تھیں، خلافت سے خاص اور عقیدت کا تعلق تھا، مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ پسماندگان میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ ملک طاہر احمد صاحب امیر جماعت لاہور کی ہمشیرہ تھیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی، نسل کو بھی خلافت و جماعت سے وابستہ رکھے ہمیشہ۔ اگلا ذکر ہے عزیزوں فرحاد احمد، جو شاد احمد امینی صاحب جرمنی کے بیٹے تھے۔ یہ 26 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز فرینکفرٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل تھے۔ وفات سے قبل مجلس خدام الاحمدیہ میں لوکل اور ریجنل سطح پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم انتہائی نیک، خوش مزاج، فرمانبردار اور ملنسار نوجوان تھے، جماعتی اور تنظیمی کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وفات سے ایک دن قبل ایک جماعتی پروگرام میں سارا دن اور پھر رات کو بھی دیر تک خدمت جلاتے رہے۔ اگلے دن پھر صبح مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خدام الاحمدیہ کی ایک میٹنگ میں شامل ہوئے اور میٹنگ کے اختتام پر اپنے گھر جانے لگے۔ اپنے کار کے قریب پہنچے تو وہاں ان کو طبیعت ان کی خراب ہونی شروع ہوئی۔ مربی صاحب نے ان کو کھڑکی سے دیکھا اپنے گھر مشن ہاؤس کی، وہ ان کی مدد کے لیے آئے۔ اس عرصے میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ تو گئے تھے لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، لگتا تھا شدید۔ ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس وقت ہارٹ اٹیک ہوا ہے شدید۔ 3-4 منٹ کے اندر ایمبولینس بھی آ گئی تھی، انہوں نے طبی امداد بھی شروع کر دی تھی۔ 45 منٹ تقریباً کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عزیزم فرحاد اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے چودھری جاوید احمد بسمل صاحب کا، جو آج کل کینیڈا میں تھے۔ 72 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ گزشتہ دنوں میں کافی لمبا عرصہ بیمار رہے۔ یہ تحریک جدید میں کی زمینوں پہ بڑا لمبا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی، مینیجر کے طور پر 24-25 سال۔ پھر خدام الاحمدیہ اور دوسری جماعتی خدمات بھی ان کو توفیق ملتی رہی۔ امیر ضلع عمرکوٹ کے طور پر بھی ان کی خدمت کی توفیق ملی۔ اہلیہ اور 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کے پسماندگان میں شامل ہیں۔ ان کے بیٹے طاہر احمد صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے خوبیوں کے مالک تھے میرے والد، خادم دین تھے، نافع الناس تھے، خلافت سے گہری محبت تھی اور ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ خلافت کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رہے ان کا۔ غرباء کا بڑا خیال رکھنے والے تھے، جب بھی یہاں سے جاتے اپنے غرباء غریب ہاریوں کے لیے، زمیندار تھا، زمینیں بھی تھیں ان کی سندھ میں، تحفے اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتے تھے کہ ان کی شادیوں پہ کام آئیں گی۔ کہتے ہیں مہمان نوازی بہت زیادہ تھی، روزانہ ہمارے گھر مہمان آئے رہتے تھے اور بڑی سادگی سے ان کی تواضع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادر بھی بہت بنایا تھا۔ ہمیشہ جماعتی غیرت کو سامنے رکھا جب بھی مخالفین کے ساتھ سامنا ہوا۔ بہت سے عدالتی معاملات نے بڑی بہادری سے جماعت کی پیروی کی۔ اس وجہ سے مخالفین نے 2 مرتبہ آپ پہ حملہ بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا وہاں سے۔ بہت ان تک محنت کی اور ہمیشہ جماعت کے پیسے کی بہت قدر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بہت توکل کرتے تھے۔ سادہ طبیعت کے مالک تھے اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ آخری بیماری بڑا لمبا عرصہ چلی ہے، بڑے صبر سے انہوں نے اس کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ وفات سے ایک دن قبل جو معالج نے کہا کہ وفات سے ایک دن قبل کہتے ہیں ان کے معالج نے کہا کہ میں نے ایسا صابر انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا، ہوش و حواس میں تھے، کچھ تھوڑے بہت بولتے نہیں تھے، سنتے تھے، تو نہایت اطمینان سے اس بات کو سنا اور قبول کیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ
تہجد پڑھنے اور تسبیح کا بڑا شوق تھا، اور ہمیشہ خلیفہ وقت کے لیے سب سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی دعاؤں کی تلقین کرتے تھے۔ معاملہ فہم تھے، فراست تھی، بے انتہا شکر کرنے والے تھے، تنگی اور سختی میں کو بھی برداشت مسکراہٹ کے ساتھ کرتے تھے، بڑے صاف دل کے مالک تھے۔ پھر بیٹے نے لکھا ہے کہ بہترین استاد بھی تھے، ہمارے شفیق باپ بھی تھے، اور تمام خواہشوں کو پورا کرنے والے، بہترین مشورہ دینے والے تھے، بڑی مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کے اولاد بھی جماعت سے اچھی طرح منسلک ہے، اور میرا بھی ان سے پرانا تعلق تھا۔ جو خوبیاں ان کے بیٹے نے بیان کی ہیں اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں لکھا، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ واقعہ میں ان خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔